اب اس کو جانتے نہیں تو اس کا مقابلہ کیا کریں؟ جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں؟ تو یہ ایک بنیادی خامی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ دوستوں کی مسلسل کوشش کی وجہ سے 10-15 سال سے میں بھی لگا ہوا ہوں کہ لوگوں کو اور خاص طور پر اہل علم کو اور دینی مدارس کو بھی سخت توجہ دلائی جائے اور کالج یونیورسٹیوں کو بھی کہ وہ مغربی فکر و تہذیب کا مطالعہ اپنے کورس میں شامل کریں۔ یونیورسٹی میں نے اس کو شروع کروایا تھا، تو آپ کے یہاں بھی ماشاء اللہ مفتی صاحب نے اس بات کو سمجھا ہے اور اس لیے انہوں نے مجھے بھی یہاں آنے کا موقع دیا اور آپ سے گفتگو کا۔ تو اس لیے میں آج جو تھوڑے سے وقت میں گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب ہے کیا، ہم اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں بانٹوں گا۔ ایک یہ کہ مغربی تہذیب کے فکری ماخذ کیا ہے، انٹلیکچوئل سورسز آف ویسٹرن سویلائزیشن، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان نظریات کے نتیجے میں ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان نظریات کے نتیجے میں کس طرح کے ادارے وجود میں آتے ہیں۔ میں صرف ایک ادارے کا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے فکری ماخذ کیا ہے۔ ان کو میں آسانی کی خاطر یا سہولت بیان کی خاطر 5 اقسام میں تقسیم کرتا۔ ایک ہے ہیومنزم، میں نے سلائیڈ بنائی ہوئی تھی، اگر یہاں انتظام ہو سکے تو آپ سب کچھ دیکھ بھی سکیں، اگر وائٹ بورڈ آ جائے تو میں آپ کو لکھ کے بھی دے دوں گا، اور یا میں یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو اگر لکھنا ہو تو آپ لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، انگریزی کے میں بھی لکھ لیں اس کو۔ تو ہیومنزم پہلا جو مرکزی نظریہ ہے جس پر مغربی تہذیب کھڑی ہے وہ ہے ہیومنزم، HUMANISM، ہیومنزم۔ ہیومنزم کا فلسفہ کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے وجود میں ہے؟ اس میں آپ کو مغرب کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ روم میں سلطنت روم نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن عیسائیت میں چونکہ شریعت نہیں تھی، اب پھر اور پیچھے جائیں تو تفصیل میں جانا پڑے گا کہ شریعت کیوں نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، آپ نبی ضرور تھے، آپ کو کتاب بھی نازل ہوئی تھی، لیکن آپ شریعت موسوی پر پابند تھے، اور جو تھوڑے بہت شریعت یا شرعی احکام یا اخلاقی احکام تھے وہ سینٹ پال نے، جو کہ یہودی تھا اور یہاں آ گھسا تھا آپ کے ماننے والوں میں، ابتدائی ماننے والوں نے، اس نے تحریف کر کے اس عیسائیت میں سے وہ جو عنصر تھا اس کا تعلق شریعت یا دنیاوی زندگی گزارنے کے احکام سے متعلق تھا، وہ اس نے اس میں سے خارج کر دیا۔ چنانچہ اس وقت جو عیسائیت ہے، بلکہ شروع ہی سے جو سامنے ہمارے آئی، جو ظاہر تو ٹھیک تھی لیکن وہ کتاب ہمارے پاس محفوظ نہیں رہی، تو انہوں نے توحید میں بھی خرابی کر دی، 3 میں 1 اور 1 میں 3 اور تثلیث کا ایمان اور رہبانیت کا تصور اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو دین تھی وہ انہوں نے اس میں شامل کر دی، اور اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ ان کے پاس شریعت نہیں تھی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ رومیوں کی آپ بات کرتے ہیں، آج کی اگر ویسٹرن لا کی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رومن لا کی بات کرتے ہیں۔ تو رومنوں کے ہاں جو مذہب تھا، ان کا جو نظام تھا زندگی کا وہ وضعی تھا، وہ یونانی فکر پر مبنی تھا۔ 2 چیزیں گویا کہ اس وقت جو عیسائیت تھی
ڈارک ایجز کی بات کر رہا ہوں میں، قرون مسلمہ سے پہلے، اس میں وہ دو چیزوں پر مبنی تھی، ایک یونان کی فکر اور تہذیب پر اور دوسرے رومی تہذیب پر، اور یہ دونوں وہی سے محروم تھے، دونوں وہی سے محروم تھے اور خلاف دین اصولوں پر قائم تھی۔ دوسری گڑبڑ یہ ہوئی کہ مذہبی طبقہ جو تھا اس نے وہ اقتدار کے ساتھ مل گیا۔ چنانچہ ڈارک ایجز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرائکا وجود میں آیا تین گروپوں کا، دا کنگ، دا پوپ اینڈ دا لینڈ لارڈ۔ تو یہ جو تین طبقات ہیں، بادشاہ، جاگیردار اور پوپ، یہ تینوں مل گئے اور انہوں نے عوام کا استحصال شروع کیا، اور اس استحصال کے بڑی دیر تک جاری رہنے کے نتیجے میں لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی، ایک رد عمل پیدا ہوا کہ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جبر کو، تشدد کو اور ظلم کو کوئی قوم برداشت نہیں کرتی، سوائے ہم پاکستانی کو جو ہم آدمی برداشت کرتے۔ اچھا جی، تو یہ جو رد عمل پیدا ہوا اس کے نتیجے میں عیسائیت کے خلاف ایک تاریخ وجود میں آئی، دین عیسوی کے خلاف، یعنی دین جو برا بھلا ان کے پاس ہے، ظاہر اسلام ان کے پاس نہیں تھا، اور اسلام اس لیے بھی ان کے سامنے نہیں تھا کہ وہ ان عیسائیوں نے لوگوں کو اسلام سے متنفر کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صلیبی جنگیں ہوتی رہیں بڑے طویل عرصے تک، پھر 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا ہے تو اس نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسٹرن کرسچینٹی کا ہیڈ کوارٹر تھا، قسطنطنیہ جو تھا وہ ایسٹرن کرسچینٹی کا ہیڈ آفس تھا، تو انہوں نے ان کو جانے دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنا ساز سامان بال بچہ لو اور جہاں جانا چاہتے تم چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ واپس گئے یورپی ممالک میں، اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنا شدید پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کر دیا۔ تو اسلام واز ناٹ دیئر، اٹ واز ناٹ این آپشن فار دیم۔ ان کے سامنے مذہب صرف مسیحیت کی صورت میں موجود تھا، اور اس ٹرائکا میں شامل ہونے کی وجہ سے، اور ان کے اپنے نظریات جو تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عیسائیت میں ایک اس کو کہتے ہیں منسٹری، یعنی چرچ از اے منسٹری، یعنی ایک بڑا اس میں آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ ہمارے علماء کی طرح ہمارا تو جو آدمی بھی دین کا علم حاصل کر لے وہ عالم ہے۔ ہمارے ہاں علماء کسی طبقے کا نام نہیں ہے، کسی مخصوص نسل کا نام نہیں ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے، جو آدمی دین کا علم حاصل کر لے وہ عالم۔ وہاں یہ نہیں تھا، تو وہاں چونکہ منسٹری تھی، ایک چرچ کا ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر تھا، تو اس وجہ سے لوگ اور انہوں نے پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے جب ان کے خلاف اٹھنا شروع کیا، ان میں جدیدیت پیدا ہونا شروع ہوئی، خصوصاً اس وجہ سے کہ جو گریک کے زمانے کی سائنس تھی وہ انہوں نے اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ مثلا یہ وہ سمجھتے تھے کہ زمین مرکز ہے اور سورج اور چاند سارے سب اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب بورنیو نے اور گیلیلیو نے جب اس کے خلاف چیزیں ثابت کی تو انہوں نے مذہبی عدالتیں بنائی جن کو انکوزیشن کورٹس کہتے تھے، تو انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمیوں کو جو ان سے اختلاف کرتے تھے ان کو جلا دیا، موت کی سزا دی۔ اس کے نتیجے میں ان جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے نتیجے میں عوام میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں جو جدید سائنس وغیرہ سے متاثر ہو رہے تھے وہ خلاف ہو گئے اس مسیحیت کے اور ان کے اس کردار کے، تو انہوں نے آگے اگلی 2-3 صدیوں میں جو کچھ بھی کیا، اور آج جہاں ہم یورپ کو دیکھتے ہیں اور امریکہ کو اور مغرب کو، وہ ان کا جو مذہب تھا وہ اس کو رد کر کے آگے سامنے آئے۔
اس کو رد کرنے کے نتیجے میں یہاں پہنچی. تو ہیومنزم کیا ہے؟ ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا خدا خود ہے. یعنی ہیومن سینٹرک. یہ جو تہذیب ابری وہ ہیومن سینٹرک تھی، یعنی انسان کو اس میں مرکزی اہمیت حاصل ہے. تو یعنی جو اللہ کا اختیار ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ جو ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا اس کی ذات اور صفات کا بہت بڑا مجموعہ ہے، اور ہمارے پاس مستند ہے. ان کے پاس گاڈ کا جو تصور تھا انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آدمی خود مختار ہے، جو چاہے کرے. کوئی خدا ایسا نہیں ہے جو ان کو روکے، جس کے وہ بندے ہوں، جس کی تعلیمات کی ان کو پیروی کرنی ہو. انہوں نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ انسان جو ہے وہ خود مختار ہے، وہ جو چاہے سوچے، جو چاہے کرے. مذہب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ تھا ہیومنزم. بس ناواقف لوگ جو ہیں وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں انصاف پسندی، جو غلط ترجمہ ہے. اول تو اصطلاحات کا ترجمہ نہیں ہوتا، اصطلاحات کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. پریئر کو اس کا ترجمہ تھوڑی ہے. تو اصطلاحات جتنی بھی ہوتی ہیں، اللہ کا لفظ جو ہے اس کا بھی کوئی ترجمہ ممکن نہیں ہے کسی زبان میں. تو اسی لیے اس طرح کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو ہم زکوٰۃ کا مطلب کوئی ٹیکس دینا تو نہیں ہے نا. زکوٰۃ کا ایک پورا جو کانسیپٹ ہے ظاہر کسی تصور. تو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں کسی بھی علم کی، ان کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی، اور دوسری زبان میں تو بالکل بھی نہیں کی جا سکتی. تو چنانچہ ہیومنزم بنیادی طور پر خدا کی خدائی کا انکار اور اس کے مقابلے میں انسان کی خدائی کا اثبات ہے. اس کو کہتے ہیں ہیومنزم. یہ وہ بنیادی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر مغربی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پھر آج تک اس میں اضافے ہوتے رہے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں. اچھا، وہ معاشرہ جس میں لوگوں نے ہیومنزم کا نظریہ پیدا کیا، اور یہ اس وقت ایک تحریک چلی جس کو کہتے ہیں رینیسانس. RENISSANCE. رینیسان. اس کا اردو میں ترجمہ ہے نشأت ثانیہ، ری گروتھ. اثر نو کسی چیز کو زندہ احیا کرنا، احیا العلوم. تو رینیسانس کے نتیجے میں ہیومنزم کا فلسفہ وجود میں آیا. اب یہ جس معاشرے میں وجود میں آیا، وہ لوگ بہرحال ایک بڑی تعداد میں، بلکہ بڑی غالب اکثریت کے ساتھ ایک عیسائی معاشرہ تھا، اور وہ خواہ تثلیث کا عقیدہ تھا یا جیسے بھی تھا، غلط سلط تھا، لیکن بہرحال ایک خدا کا تصور ان کے معاشرے میں موجود تھا، صدیوں سے موجود تھا. تو لہذا ایک کنفلکٹ پیدا ہو گئی، کہ یہ خدا کا انکار ہم کیسے کریں. تو پھر یہاں جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہیگل ایک مشہور فلسفی ہے، اس نے ایک ڈائلیکٹک کا نظریہ پیش کیا تھا. تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس. یعنی ایک عمل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک رد عمل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ان دونوں کو ملا کے ایک تیسری چیز وجود میں آ جاتی ہے، سنتھیسس. تو ہیومنزم کے نتیجے میں، ہیومنزم کا جب ٹکراؤ ہوا مسیحیت سے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کا انکار کیسے کریں جسے ہم صدیوں سے مانتے چلے آ رہے ہیں، تو اس تھیسس کے مقابلے میں یہ جو مسیحیت کا اینٹی تھیسس وجود میں آیا، تو اس کے نتیجے میں سنتھیسس یہ آیا، اس کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم. SECULARISM. سیکولرزم. سیکولرزم کا بھی غلط ترجمہ کرتے ہیں لوگ. سیکولرزم کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دنیاوی یا دنیا داری ہے. حقیقت میں اس کا ترجمہ لا دینی ہے. وہ یہ ترجمہ ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں یہ بتا رہا تھا کہ سیکولرزم کیوں وجود میں آیا اور کیسے وجود میں آیا. وہ اس طرح وجود میں آیا کہ
جو سنتھیسس جس پر مفکرین پہنچے وہ یہ تھا کہ اچھا چلو تم اگر خدا کو ماننا چاہتے ہو تو جو ماننا چاہتا ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں مان لے. جو خدا کو ماننا چاہتا ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں مان لے. مگر نماز پڑھنی ہے پڑھ لو, روزہ رکھنا ہے رکھ لو, ٹھیک ہے جی, دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کر لو, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن معاشرے اور ریاست کی جو اجتماعی زندگی ہے, جو اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے, وہ کہتے ہیں خدا کا اور مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہے سیکولرزم. سیکولرزم کیا ہے کہ اللہ کو اور مذہب کو ذاتی زندگی میں مان لو, لیکن جو اجتماعی زندگی ہے معاشرے اور ریاست کی, اس میں خدا کو اور مذہب کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں. اچھا, ہم اس کو لادینیت کیوں کہتے ہیں, اس کے مفہوم کو یا اس کا ترجمہ اگر کرنا ہو, وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا جو تصور ہے دین کا وہ ہے اذکروا فی السلم کافہ, اور قرآن صاف کہتا ہے کہ اگر تم دین کو ایک حصے کو پکڑو گے اور دوسرے کو رد کرو گے تو یہی تو کفر ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اختیار آپ کے پاس ہے, خدا کے پاس نہیں ہے. آپ جتنا چاہیں جہاں چاہیں خدا کی مانے, جہاں چاہیں اس کو رد کر دیں. یہ دین کا تقاضا نہیں ہے. دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی حدود کے, یعنی ٹو سبمٹ voluntarily your will to the will of Allah. یہ اسلام کی ڈیفینیشن. Submission of one's will voluntarily to the will of Allah. ہم اپنی آزاد مرضی سے اپنی رائے چھوڑ کر اللہ کی رائے کو قبول کریں, یہ ہے اسلام. اس کو اردو میں کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا, یعنی کسی کے آگے جھک جانا بغیر کسی شرط کے, اور یعنی اٹ از ٹوٹل سبمیشن. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کی یہ بات مانوں گا اور یہ نہیں مانوں گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نماز پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا, یا میں نماز اس طرح نہیں پڑھوں گا اس طرح پڑھوں گا. نہیں, ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے اسلام. تو اگر اس اسلام کی اس ٹوٹیلٹی کو رد کرنا جو ہے یہ کفر ہے. اسی لیے اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیے کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں. قرآن میں کیا سکھاتا ہے, لا نفرق بین احد من رسل. ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے. ایک نبی کا انکار سارے دین کا انکار ہے. دین کے کسی ایک بڑے شعبے کا انکار سارے دین کا انکار ہے. ہم ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کو, آپ کو جو ختم النبی نہیں مانتا ہم اس کو غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا ہم سے سستی ہو جاتی ہے, مسلم کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا, لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا, یا وہ کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے. یہ کفر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے کسی بنیادی بات کو, یا آپ کہیں گے میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا, یا میں رسول کو مانتا ہوں میں آخرت کو نہیں مانتا, تو نہیں, اٹ از ٹوٹل سبمیشن. تو اس لیے سیکولرزم جو ہے, جس طرح ہیومنزم 100% اسلام کے خلاف ہے, 100% کفر ہے, اسی طرح سیکولرزم بھی کفر ہے. اور اسی لیے اس کا ٹھیک ترجمہ کیا جاتا ہے جب اس کا ترجمہ ہم لادینیت کرتے ہیں. اس لیے کہ دین کے ایک شعبے کا یہ کہنا کہ ہم اجتماعی زندگی میں اللہ کو نہیں مانیں گے, یہ کیا ہوا؟ یعنی ہماری مرضی ہے کہ ہم ذاتی زندگی میں مان لیں گے, یعنی ہم مسجد میں تو اللہ کو مان لیں گے, بازار میں اپنی دکان پہ جا کے اللہ کی نہیں مانیں گے. یہ کفر ہے. یعنی اس کا یقین ایمان, یعنی اس کو اپنا ڈکلیئرڈ موقف اختیار کرنا نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں, غلطی ہے, گناہ گار ہیں, یہ مان لیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. کسی مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ میں مسجد میں اللہ کو مانوں گا اور مسجد سے باہر اللہ کو نہیں مانوں گا, یا ریاست میں اسلام نہیں ہو سکتا اور معاشرے میں اسلام کی پابندی ضروری ہے. یہ ہمارا ڈکلیئرڈ موقف نہیں ہے.
تو مغرب کی تہذیب کا دوسرا نظریہ کیا ہے؟ سیکولرزم. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ اجتماعی زندگی میں دین کا انکار کر دو، خدا کو اور مذہب کا انکار کر دو، اور انفرادی زندگی میں جو چاہے مان لو. چنانچہ آج بھی میں 89 میں امریکہ گیا تھا، بعض فیملیز کے ساتھ ہمیں ملنا کا موقع ملا. ان میں سے جو بعض دینی لوگ تھے وہ روزے رکھتے ہیں، آج بھی روزے رکھتے ہیں. ہفتے کے دن عبادت کا جو بھی ان کا صبر ہے، ان کی سیریس نہیں پڑھتے غلط ہے صحیح ہے یا کیا تماشا ہے. ان کا جا کے گانا بجانا ہی کرتے ہیں ہفتے کے دن، جا ایک دن چرچ میں جاتے ہیں، لیکن 12 روز کو عبادت سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق اللہ کو مانتے ہیں، اور ذاتی زندگی میں بعض لوگ، اکثریت نہیں مانتی لیکن بعض لوگ ابھی بھی مانتے ہیں. لیکن سیکولرزم یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں اللہ کا اور وحی کا، مذہب کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرا بڑا نظریہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تیسرا بڑا نظریہ ہے لبرلزم. لبرلزم LIBERAL، لبرل ISM، لبرلزم. لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم یعنی میں نے عرض کیا تھا بنیادی نظریہ ہے. ہیومنزم اس کے نتیجے میں دوسرے سٹیپ پر ہم سیکولرزم پر آئے، اور اس کے ان دونوں کے نتیجے پر ہم لبرلزم کی طرح. لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ مادر پدرا کا، یعنی لبرل، فریڈم، آزادی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ نہیں ہے یا اللہ ہے اور ہم اس کی باتیں اپنی اجتماعی زندگی میں ماننے کے پابند نہیں ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو چاہے کرو، آپ جو چاہے سوچو، جو چاہے کرو، کون پوچھنے والا ہے. تو یہ جو ان لمیٹڈ فریڈم ہے، یعنی بے بہار آزادی یا بے قید آزادی، جس کو ہم مادر پدر آزادی کہتے ہیں، کہ آپ کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کی طرف سے یا مذہب کی طرف سے یا رسول کی طرف سے. آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کریں تو آپ جو چاہے کریں. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا. تو پھر ہم نفس کے بندے بن جاتے ہیں. جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ نفس کا بندہ بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم عقل پر چلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نفس کے بندے ہیں. تو لبرلزم یہ ہے کہ وہ کچھ کرو جو تمہارا نفس کہتا ہے، وہ کچھ کرو جو تمہارا نفس چاہتا ہے. چنانچہ اس آزادی کا نتیجہ آپ بارات میں پڑھتے ہیں. شراب نوشی جائز، قانونی. جوا جائز، قانونی. باہم رضامندی سے زنا جائز اور قانونی. ہوموسیکچولیٹی، ایک ہی جنس کا آپس میں جنسی تعلق جائز اور قانونی. پھانسی عریانی ہر آدمی کی مرضی ہے. پچھلے دنوں مجھے 2 شہروں کا یا 2 جگہوں کا پتہ چلا جس میں انہوں نے اوپن سیکس کی آزادی دے دی. اوپن سیکس کی آزادی دے دی. یہ وہی بات ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے وقت گلیوں میں زنا ہو. انہوں نے گلیوں میں اس کی اجازت دے دی. اس کا 2 شہر، ایک میکسیکو میں تھا، دوسرا امریکہ کی وجہ سے. تو مطلب یہ ہے کہ لبرل، آزاد، جو چاہے کرو، آپ پر روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے. There is no guiding principle. کوئی جب خدا رسول وہی مذہب نہیں ہے تو صرف ان کو کیا چیز روک سکتی ہے؟ صرف وہ چیز روک سکتی ہے جس کو وہ خود چاہیں، جس کو وہ خود چاہیں. مثلا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. 1930 میں بہت زیادہ شراب نوشی کے نتیجے میں امریکہ میں حادثات بہت بڑھ گئے. تو شور اٹھا
تو اس کے نتیجے میں انہوں نے شراب پر پابندی لگا دی. ابھی 6 مہینے سال نہیں گزرے تھے تو اس کے خلاف لوگ بولنا شروع ہو گئے. اب ظاہر ہے جن کو پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی تو کہاں چھوڑیں گے, چھٹتی نہیں ہے منہ سے, یہ کافی لگی ہوئی. تو آہستہ آہستہ وہ اگلے 2-3 سالوں میں اس نے باقاعدہ موومنٹ کی شکل اختیار کر لی کہ یہ جو بین ہم نے ڈرنکنگ پہ لگایا تھا اسے ختم کر دیا. 1935 میں ان کی لیجسلیٹو اسمبلی نے یہ قانون پاس کر دیا کہ شراب پینا جائز ہے, ہر آدمی پی سکتا ہے, البتہ اتنی مقدار سے زیادہ پینا جس سے کہ آدمی کے ہوش حواس نہ رکھیں, اور ڈرائیونگ کے لیے خاص طور پر انہوں نے خاص لمٹ کر دی کہ جس سے آدمی کا ذہن معاف نہ ہو. یعنی آپ اگر پی کے گھر سے نکلتے ہیں تو ٹریفک پولیس والا آپ کو پکڑ کے چالان کر دے گا اور آپ کو گاڑی آپ کو بند کر دے گا اور آپ پر جیل بھجوا دے گا یا ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دے گا 1 سال کے لیے, مطلب پنش ہوگا. تو تیسری چیز جو مغرب کے نظریات کی بنیاد ہے مغربی تاریخ کی وہ ہے لبرلزم. لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ بے قید آزادی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, سوائے اس سے کہ جو قانون آپ کو بنا لے اپنی بہتری کے لیے. اللہ کا اور رسول کا اور مذہب کا وحی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ ہو گیا تیسرا نظریہ. چوتھا نظریہ جو ہے وہ ہے کیپٹلزم, CAPITAL, کیپیٹل ISM, کیپٹلزم. کیپٹلزم کو اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں سرمایہ داری. اس کا ترجمہ کرتے ہیں سرمایہ داری, سرمایہ دارانہ نظام. کیپیٹل دولت, دولت پرستی. کیپٹلزم اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اٹ از این اکنامک سسٹم جس میں مثلا پراپرٹی کی اونرشپ کی آزادی ہے اور جس میں فری مارکیٹ اکانومی ہے اور اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوں گے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک نظریہ حیات ہے, اسی رو میں آپ آگے چلیں. کیپٹلزم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زندگی دراصل دنیا ہی, زندگی دراصل دنیا ہی کی زندگی ہے, اور دنیا کی زندگی میں جو چیز سب سے بڑی قیمتی ہے وہ ہے پیسہ. ہمارے یہاں پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں پیسے دا پتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں آتا ہے اب درہم و دینار. تو حب دنیا, آخرت کسی نے دیکھی نہیں, لہذا جو چیز پیش نظر ہے, جو چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے, جو ہمارے سامنے ہے, وہ ہے دنیا. دنیا ہی سب کچھ, سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرنا ہے. دنیا میں دنیا کی سہولتیں, دنیا کی آسانیاں, دنیا کی عیاشیاں, دنیا کے لیے پیسے کمانا, زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا تاکہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں مل سکیں, زندگی زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہو سکے. یہ ہے مادہ پرستی. اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب ہے میٹیریلزم, مادہ پرستی, یعنی روحانیت یا مذہب کے مقابلے میں مادہ پرستی, دنیا پرستی, مال پرستی. یہ ہے کیپٹلزم کہ جو کچھ کرنا ہے آپ کی محنتوں کا حاصل کیا ہونا چاہیے, پیسہ, زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا, راتوں رات امیر بن جانا, خواہ ہیروئن بیچ کے ہی بنا جائے, زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو, زیادہ سے زیادہ فریج, ٹی وی, فلاں 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 گاڑی, ایئر کنڈیشن, دنیا کی سہولتیں ہر قیمت پر حلال اور حرام کے کسی تصور کے بغیر حاصل کریں. کیا کہا جائے, فردوس کا ہر کریا ہے, یورپ کا ہر کریا ہے فردوس کی معنی. تو دنیا ہی کو جنت بنا لینا ہے, اس لیے کہ آخرت نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے ہوگی کہ نہیں ہوگی. دنیا ہی کو سب کچھ ہے, تو دنیا ہی کو سب کچھ بنا لینا اور مادہ پرستی ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دنیا کی محبت اور مال کی محبت
اور ہر طریقے سے، ہر قوت سے، ہر جائز ناجائز طریقے سے دنیا کو کمانا اور مال کو کمانا اور اس سے استفادہ کرنا، یہ ہے کیپٹلزم۔ جناب آپ کے سامنے میں نے 4 بنیادی نظریات کا ذکر کیا ہے: ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم، کیپٹلزم۔ 5واں جو نظریہ ہے وہ ہے ایمپیریسزم، EMPIRICISM، ایمپیریسزم، EMPIRICISM، ایمپیریسزم۔ اچھا یہ باتیں آپ کو بھول جائیں گی۔ الحمدللہ میں طالب علم آدمی ہوں، علمی تہذیب کے متعلق میری 3 کتابیں، وہ میں مفتی صاحب کو جا کے آن لائن بھجوا دوں گا، آپ اپنے طلباء کو بھجوا دیں، شیئر ہو جائے، پڑھ لیں، جو خریدنا چاہے ہم اسے کاسٹ پہ دے دیں گے۔ ہمارا ادارہ ہے، مفتی صاحب نے بھی دیکھا، حافظ عثمان آج گئے تھے، انہوں نے بھی دیکھا۔ تو جو کتابیں یہ ہماری بلکہ تہذیب سے جو متعلق ہیں ہم کاسٹ پہ آپ کو دے دیں گے، اگر آپ طالب علم کے طور پر پڑھنا چاہیں، آن لائن پڑھنا چاہیں تو میں مفتی صاحب کو بھجوا دوں گا اور وہ آپ دیکھیں۔ یہ سارے مباحث جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سارے تفصیل سے وہاں لکھی ہوئی۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ 5ویں چیز ہے ایمپیرسزم، یا اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں سائنٹسزم۔ سائنس سے SCIENTICISM، سائنٹسزم۔ ایمپیریسزم کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ ہے جو ہمیں مشاہدے اور تجربے سے حاصل، جو عقل کے مطابق ریشنیلٹی ہو، جس میں علم وہ ہے جو عقل پر مبنی ہو، علم وہ ہے جو مشاہدے اور تجربے کا نتیجہ ہو، جو ویریفائیبل کا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق کی جا سکے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قلم ہے اس کا وزن ہے مثلا 50 گرام، مثال کے طور پر، تو یہ یہاں بھی اس کا وزن کرے 50 گرام ہوگا، امریکہ میں بھی لے جائیں تو 50 گرام ہی ہوگا، آسٹریلیا میں لے جائیں 50 گرام ہی ہوگا۔ تو یہ ویریفائیبل ہے، یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی قیمت، اس کا وزن جو ہے وہ 50 گرام ہے، تو دس از، مغرب کی نظر میں دس از دا ٹروتھ، دس از ایبسلیوٹلی رائٹ، اس لیے کہ یہ غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لیب میں جا کے بھی آپ جہاں بھی جائیں گے اس کا وزن کریں گے 50 گرام ہی ہوگا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ علم صرف وہ ہے، حقیقی علم، حتمی علم، سچا علم صرف وہ ہے جو مشاہدے میں آئے، جسے ہم دیکھ سکیں، جس کا ہم تجربہ کر سکیں، یا جو عقل کے مطابق۔ اور یہ جو پیغمبر کہتا ہے کہ مجھے فرشتہ آ کے بتا گیا تھا، ہمیں تو فرشتہ نظر کوئی نہیں آتا، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، وہ علم نہیں ہے، وہ توہمات ہے، وہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتا، ہمارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آیا؟ ہم نے تو کوئی فرشتہ کوئی نہیں دیکھا، اور وہ علم ویریفائیبل بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا تو اس کی مانے، لیکن آپ نے مسلمانوں کے ہاں یا اللہ کا نزدیک کردار کے یؤمنون بالغیب، بیوقوفوں کی طرح، اندھوں کی طرح ایمان نہیں لاتے، لیکن یؤمنون بالغیب، اللہ نے جہاں بھی اپنی توحید کا ذکر کیا ساتھ دلائل دیے، جہاں آخرت کا ذکر کیا دلائل دیے، جہاں رسول کی اطاعت کا حکم دیا دلائل دیے۔ تو وہ بیکلوں کی طرح ایمان آنے والا نہیں ہے، لیکن وہ نظر آنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ اللہ نظر آئے گا تو اسے مانے گا، بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا نا موسیٰ سے کہ اللہ کو دکھا دو۔ تو سائنٹسزم جو ہے یا جو ایمپیریسزم جو ہے، اس نے وحی کا انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ علم وہ ہے جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں دیتی، علم وہ ہے جسے ہم دیکھ سکیں، چکھ سکیں، چھو سکیں، وزن کر سکیں، ماپ سکیں۔
یہ جو آپ کہتے ہیں کہ علم وہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے علم عند اللہ، علم حقیقی تو اللہ کے پاس ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ اس کے رسول کو جو اس نے اللہ نے علم دیا ہے وہ ہمارے لیے حتمی سچائی ہے. لیکن مغرب یہ کہتا ہے کہ مذہب سے حاصل ہونے والا علم، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا علم، وہ علم نہیں ہے، وہ توہمات ہے. حقیقی علم وہ ہے جو ہماری عقل کے مطابق ہو، جو ہمارے تجربے اور مشاہدے. تو جناب عالی یہ 5 بنیادی نظریات ہیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت کھڑی ہے. پھر ہیومنزم، کیپٹلزم، اور ایمپیرسزم. کوئی ایک صاحب کھڑے ہو کر 5 دفعہ کہتے ہیں، کوئی ایک صاحب کھڑے ہو جائے جن کو اطمینان ہے کہ مجھے یاد ہے، کوئی صاحب کھڑے ہو جائے. عامر صاحب ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم اور کیپٹلزم اور سائنٹسزم. تو یہ 5 بنیادی نظریات ہیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت ہے. سمجھ آ گئی؟ اب اس کا حاصل کیا ہے؟ اب اس کا حاصل جو ہے وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ ویو، WORLD، ورلڈ ویو، VIEW، نظام جہاں بانی. یعنی انسان، اچھا ورلڈ ویو جو ہے اس میں 4 کانسیپٹس آتی ہیں. ورلڈ ویو میں 4 کانسیپٹ آتی ہیں. پہلی ہے کانسیپٹ آف مین، یعنی انسان، یعنی مغرب کا تصور انسان کیا ہے. پہلی کیا بات ہے؟ مغرب کا تصور انسان کیا ہے. واٹ از دی کانسیپٹ آف مین ان ویسٹرن سویلائزیشن. وہ ہم نے پڑھ لیا پہلے بھی کہ انسان خود مختار ہے، کسی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، کسی رسول کو ماننے والا نہیں ہے، اور اپنی مرضی کرنے والا ہے. وہ خود مختار ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ کسی کا عبد نہیں ہے. یہ ہے اس مغرب کا تصور انسان. مغرب کا تصور الہ کیا ہے؟ مغرب کا تصور الہ، دی کانسیپٹ آف ڈائٹی، ڈائٹی الہ یا الوہیت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جگہ انسان نے لے لی. اللہ کی جگہ انسان نے لے لی. ایک آپ نے نام سنا ہوگا روشن فلاسفر کا نام ہے نیٹشے. کیا نام ہے؟ نیٹشے. اردو میں بات آتے اس کو توئے کے ساتھ لکھتے ہیں نیٹشے. اقبال نے اس پر ایک نظم لکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے اقبال کو پڑھا ہے، اگر ہو دارو مجذوب فرنگیز زمانے میں، اقبال اس کو بتلاتا ہوتا ہے دیا. اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا دی گاڈ از ڈیڈ. نیٹشے نے کیا نظریہ پیش کیا تھا؟ God is dead. گاڈ از ڈیڈ. اللہ فوت ہو گیا، کوئی اللہ نہیں ہے. ایک اور فلاسفر ہے سارتر، SARTI، فرینچ فلاسفر. اس نے کہا تھا ہم نے بڑی مشکلوں سے اس اللہ سے اور مذہب سے آزادی حاصل کی. ہم دوبارہ غلام نہیں بننا چاہتے. ہمیں مذہب نہ سکھاؤ، ہمیں اللہ نہ بتاؤ. ہم نے بڑی مشکل سے اللہ سے جان چھڑائی ہے، مذہب سے جان چھڑائی ہے، ہم آزاد ہو گئے. اب دوبارہ ہمیں کوئی اس کی ترغیب نہ دے. ایک اور فلاسفر ہے ولیم جیمز. اس نے کہا تھا دی گاڈ از مانسٹر، وی ڈونٹ وانٹ ہم بیک اینی مور. خدا ایک عفریت ہے، ہم اس کی اپنے معاشرے میں واپس نہیں. یہ ہے مغربی تہذیب
کا تصور خدا. اور اس کو یہ جو مضامین یہ جو ہیومنزم تھا اس کی جو تازہ شکل 20ویں صدی میں آئی اس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشلزم. EXISTENTIALISM ایگزسٹینشلزم اور فینامینالوجی. تو مطلب یہ ہے کہ خدا کے تصور کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان بالادست ہے، خود مختار ہے، مختار مطلق ہے اور خدا کوئی نہیں ہے. خدا کے جو اختیارات ہیں وہ اب انسان کے پاس آ گئے. اچھا اب تیسرا تھا، ایک تھا کانسیپٹ آف مین، دوسرا ہم نے دیکھا کہ کانسیپٹ آف ڈائٹی، اور تیسرا ہے دی کنسیپٹ آف یونیورس. تصور کائنات کیا ہے؟ تصور انسان کیا ہے؟ تصور الہ کیا ہے؟ اور تیسری بات ہے کہ تصور کائنات کیا ہے؟ ہمارا تصور کائنات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، عارضی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بابر بیاش کوش کیا رکھنے والا نہیں، بابر بیاش کوش دوبارہ جینا کہ نہیں جینا ایش کر لو جی نہیں کر سکتے. تو یہ جو تصور ہے کہ آخرت نہیں ہے، کائنات یہی کچھ ہے، دنیا کی میٹیریلزم کیپٹلزم یعنی دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، آخرت نہیں ہے. ہم تو آخرت کو ترجیح کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ترجیح کس کو دیں گے؟ ہے ہی صرف دنیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا آخرت کی بات ہی نہ کرو، جو کچھ ہے دنیا ہی. تو ان کا کانسیپٹ آف یونیورس یہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، دنیا ہی ہے، لہذا ہماری محنتوں کا جد و جہد کا مرکز جو ہے وہ دنیا ہی ہونی چاہیے. یہ ہے کانسیپٹ آف یونیورس. چوتھا ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ ہے دی کانسیپٹ آف نالج، دی فلاسفی آف نالج. ان کا تصور علم کیا ہے؟ اس کو اردو والے علمیت بھی کہتے ہیں، علمیت، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایپسٹیمالوجی، EPISTEMOLOGY، ایپسٹیمالوجی، تصور علم، تصور فلسفہ. ان کا تصور علم اور تصور فلسفہ جو ہے، جو بھی ہم پہلے آپ کو بتا چکے کہ وہ فیلسزم ہے، سائنٹسزم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا علم بے معنی ہے، مذہب کی وحی کی طرف سے دیا گیا علم قابل رد ہے، اور علم صرف وہ ہے جو عقل کے مطابق ہو، جو ہمارے مشاہدے پر مبنی ہو، جو ہمارے تجربات پر